السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے، وہ 7 کام جو مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آئیں گے۔ ناظرین کرام، میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی زندگی میں یہ 7 کام ضرور کرنے ہیں۔ اگر ہم 7 کام نہیں کر سکتے تو کم از کم ان میں سے ایک کام ضرور کر کے جائیں۔ اگر آپ اور میں ان میں سے ایک کام بھی کر کے جائیں گے تو قبر میں ہمیں کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ نمبر 1، علم علمہ و نشرہ، فرمایا ایسا نفع بخش علم جو انسان نے کسی دوسرے انسان کو سکھایا ہو۔ ناظرین کرام، اس علم سے مراد بہت سے علماء نے علم دین مراد لیا ہے، اور بہت سے علماء نے اس علم کے ساتھ ساتھ اس میں دنیاوی علم بھی شامل کیے ہیں، لیکن سب سے جو فوقیت حاصل ہے وہ علم دین کو ہے۔ لیکن اس سے مراد تمام نفع بخش علم، چاہے وہ دنیا کا علم ہو نفع بخش ہو، اور چاہے وہ دین کا علم ہو نفع بخش ہو، تو تمام علم جو انسان نے کسی دوسرے کو علم سکھائے، یعنی وہ دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو، تو یہ ایسا کام ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آئے گا۔ نمبر 2، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، والدن صالحا ترکہ، نیک اولاد، والدین اپنی نیک اولاد پیچھے چھوڑ کر جائیں تو یہ بھی ایسا عمل ہے کہ جو انسان کے مر جانے کے بعد بھی انسان کے کام آئے گا۔ نمبر 3، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مصحفا ورثہ، کہ اگر کوئی بندہ قرآن مجید کسی کو گفٹ کر جائے، کسی کو قرآن کا تحفہ دے جائے، تو فرمایا کہ قرآن پڑھے گا تو جتنا ثواب قرآن پڑھنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب قرآن کے گفٹ کرنے والے کو ملے گا۔ تو یہ بھی ایسا عمل ہے کہ جو انسان کے مر جانے کے بعد بھی انسان کے کام آئے گا۔ نمبر 4، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسجدن بنا ہو، اگر کسی نے مسجد بنائی، چاہے اسے مکمل تعمیر کروایا ہو یا چاہے اس میں اپنا کچھ حصہ ملایا ہو، اور ایک حدیث میں آتا ہے، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ بیتا فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایسا عمل ہے کہ جو مرنے کے بعد انسان کے کام آئے گا۔ نمبر 5، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بیتن ابن سبیلی بنا ہو، کہ اگر کسی نے مسافر خانہ بنایا، انسان دنیا میں مسافر خانہ بنائے جس سے مسافروں کو سہولت ملے، اور یاد رکھیں اس سے مراد صرف مسافر خانہ نہیں ہے بلکہ ہر وہ کام جو مخلوقات کے لیے سہولت میسر دے ہو، یعنی مخلوقات کو اس میں سہولت ہو، تو فرمایا کہ یہ بھی ایسا کام ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آئے گا۔ نمبر 6، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہرن اجراہ، کہ اگر کسی نے نہر کھدوائی جس سے انسان یا انسان کا مال یا انسان کے کھیت وغیرہ سیراب ہوں، اور آج کل کے اس جدید دور میں مثلاً واٹر کولر اور واٹر فلٹر وغیرہ پانی کے لگا دیے جس سے انسان پانی پئیں، تو یہ بھی ایسا عمل ہے کہ جو انسان کے مر جانے کے بعد بھی کام آئے گا۔ نمبر 7، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صدقۃ اخرجہما من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، کہ ایسا صدقہ جو انسان اپنی حیات میں اپنی صحت میں صدقہ کیا ہو، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو اس دنیا سے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے، تو وہ ایسا کرتا ہے کہ صدقہ کرتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صدقہ صحت و تندرستی میں کرے، جب صحت کا عروج ہو انسان پر، جب انسان بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، اس وقت صدقہ کرے، تو یہ بھی ایسا عمل ہے جو مر جانے کے بعد بھی انسان کے کام آئے گا۔ ناظرین کرام، یہ 7 اعمال جو دیکھنے میں بہت چھوٹے ہیں، بظاہر بہت معمولی سے ہیں، چھوٹے سے ہیں، لیکن یہ ایسے عمل ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آئیں گے۔